أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیز عطا کیا، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ انہی دونوں کے مجموعے کو انسان کہا جاتا ہے۔ ایک ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے۔ ظاہری اعضاء آنکھوں کو نظر آتے ہیں، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک وغیرہ نظر آتے نہیں آتے ہیں، اور باطنی اعضاء نظر نہیں آتے ہیں لیکن ان کے ہونے کا یقین سب کو ہے۔ جیسے دل ہے، سب کا یقین ہے کہ دل ہے، دماغ ہے، کسی نظر نہیں آتی لیکن ہے، اس کے ہونے کا یقین ہے۔ کہ اسی طرح جس طرح انسان کے ایک ہے جسم اور ایک ہے روح، دونوں کے ملنے سے ہم ان کو انسان کہتے ہیں۔ ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ان دونوں میں سب سے اہم جو ہے وہ روح ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں جسم سے روح نکل جائے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ مردہ کہتے ہیں، لاش کہتے ہیں، اور 6 گھنٹے سے زیادہ اس کو گھر میں رکھنا گوارا نہیں کرتے، اس کے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جاتا ہے نا بھائی؟ تو معلوم ہوا کہ اگر یہ روح نکل جائے تو جسم بیکار ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ رب العزت نے یہ دونوں چیزیں، آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے، اللہ رب العزت نے ہم کو بطور امانت کے یہ نعمت عطا کی ہے، جسم بھی دیا اور روح بھی عطا کی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اپنا ذاتی ملکیت نہیں ہے، پرسنل پراپرٹی نہیں ہے کہ ہم جیسا چاہیں اس کو استعمال کر لیں۔ اللہ نے جسم اور روح جو دیا تو اپنی مرضی سے نہیں چلانے کا، وہ اللہ کی بتائے ہوئے طریقے پر اس کو چلانا ہوگا، جب جا کے آپ کامیاب ہو سکتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اب آپ بھی بتائیں، انسان کا جسم اہم ہے یا روح؟ ہر شخص کہے گا روح۔ اور انسان کسی سے پوچھو کہ جان بچانا ضروری ہے یا ایمان کا بچانا ضروری ہے، ہر آدمی کہے گا بلا کسی جھجک کے ایمان کا بچانا ضروری ہے۔ لیکن ہماری زندگی میں ہم یہ محسوس کرتے ہیں، ہم جتنا جان بچانے کی فکر کرتے ہیں ایمان کے بچانے کی فکر نہیں کرتے۔ معلوم ہوا کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ بات سمجھ آگے نہیں آگے؟ کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے جسمانی اعتبار سے، بات سمجھ میں، تو آدمی بتاؤ جسمانی بیماری کا اگر علاج نہ کرے گا تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ موت ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھنا، ہمارا عقیدہ ہے کہ موت اپنے وقت پر آئے گی، اس سے پہلے نہ آئے گی۔ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ 1 منٹ پہلے ہوگا نہ بعد میں۔ موت اگر جو وقت مقرر ہے، ہاں آپ کہیں گے وہ مقولہ ہے ہیلے روزی بہانے موت، کہیں گے بیمار ہوا تھا بیچارہ گزر گیا، کھانا چھوڑ دیا گزر گیا، انتقال کر گیا، لیکن موت اپنے وقت پر ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اپنے مقدر کا لکھا رزق نہ کھا لو۔ رزق کھا لو گے، پورا ہوگا کوٹا تب۔ اسی لیے جب کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، فراش ہو جاتے ہیں بستر میں، لوگ عیادت کو جاتے ہیں تو آنے کے بعد پوچھتے ہیں کیا حال ہے؟ نہیں جی بس جب تک اس کا روزی روٹی ہے حیات باقی ہے، یعنی جس دن اس کی رزق پوری ہو جائے گی وہ دنیا سے چلا جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اگر کسی کو کوئی جسمانی بیمار ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ موت ہوگا، جان خطرے میں۔ اور اگر کسی کے کا روح بیمار ہو جائے وہاں کیا خطرے میں پڑے گا؟ ایمان خطرے میں پڑے گا نہیں پڑے گا۔ لیکن جان کے اگر بیمار ہو جائے
کسی کو کینسر ہو جائے یہاں سے بمبئی تک علاج کے لیے جاتا نہیں جاتا ہے. والدین کہتے ہیں بیٹا علاج کرو، جو بھی خرچہ ہوگا ہم سمجھیں گے. بیوی کہتی ہے آپ علاج کیجیے، بھلے ہم ایک روٹی ایک وقت کھا کے گزار لیں. بچے کہتے ہیں اس کے ابو آپ علاج کیجیے، آپ کی جان ہمیں عزیز ہے. ٹھیک ہے، علاج کرتے ہیں نہیں کرتے. اگر کوئی روح کا بیمار ہوتا ہے اور اسے روحانی بیماری کے علاج کے لیے کہیں جانے کا ارادہ کرتا ہے، یہ سارے لوگ، والدین بھی، بیوی بھی، بچے بھی، اس میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. مان لو آپ کے یہاں تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی اور کسی مقرر تھے، بیچارے اللہ والے تھے، باتوں میں بہت اثر ہوا، کہا کہ ارے بھائی اپنی ایمان کی حفاظت کرو، دین سیکھو، اللہ کے راستے میں نکلو تو تمہیں نفع ہوگا. تو بات آپ کے سمجھ میں آ گئی. کا نام لکھاؤ، وہ لوگ تشکیل کرتے نا بھائی چلے میں نام لکھاؤ. ایک نے لکھا دیا بیچارہ جوش میں آ کے کہ نہیں مجھے بھی دین سیکھنا ہے. بات سمجھ میں آئی. اب وہ گھر میں جا کے پہلے بیوی سے کہا کہ سنو میں نے چلے کے لیے نام لکھا دیا ہے، میں جاؤں گا دین سیکھنے کے لیے، میرے روحانی امراض کا علاج کروں گا. یہی نا بھائی؟ سنی ہاں جاؤ، میں نے بادل ناخواستہ ہاں جاؤ. سنو تو جاتے ہو لیکن راشن میرا 40 دن کا لا کے دے کے جاؤ کہ میں پریشان ہوں. تنخواہ جو پاتا ہے 1 مہینے کا یا 40 دن کا؟ تنخواہ تو مہینے میں 1 مہینے کا ہی ملتا ہے، لیکن بیوی نے کیا فرمائش کیا؟ 40 دن کا راشن رکھو. تو وہ 10 دن کہاں سے آئے گا بیچارہ؟ کہاں سے لائے گا؟ ظاہر ہے خرید کرے. یہ جب بیٹی اس طرح باندھے، ان کے ابا پوچھے بیٹا کہاں چلتے، کہاں جانا؟ ابا میں چلے میں جاؤں گا، دین سیکھنا ہے. ہاں بہت اچھا، نہیں کریں. اور سنو بیٹا میرا بیڑی اور وہ 1 مہینے کا گڑاخو جو میرا عمل ہے وہ لا کے رکھ دیا. پولیس نے دی. اس کے بعد ماں نے بچوں کو سکھا دیا، ابا چلے جاتے ہیں کیا کس کا ضرورت کہہ دو، میرا دماغ چاٹو گے. وہ کہتے لسٹ دے دی، کتاب آگا، کھاتا آگا، قلم آگا، پینسل آگا، سب دے دی. بیچارہ سوچا کہ یہ سب کہاں 1 مہینے کے تنخواہ میں، پھر کچھ پیسہ لے کے بھی تو گھر سے نکلوں گا. جا کے امیر صاحب کا کہتے صاحب یہ مہینے میں تو ہوگا نہیں، دیکھوں گا آئندہ انشاءاللہ موقع ملا تو دیکھو. فرق ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اور اگر ابھی کوئی ڈاکٹر کہہ دے اس کو کینسر ہو گیا ہے، بھاگ کے لے کے جائیں گے ڈاکٹر، جائیں گے نہیں جائیں گے؟ معلوم ہوا ہمارے نزدیک اپنے ہمارے والدین کو، ہمارے اولاد کو، ہمارے اہل و عیال کو ہماری جان عزیز ہے، ایمان عزیز نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم لوگ جہاں جان کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں، ایمان کی حفاظت فکر نہیں کرتے. آج امت یہی حال ہے، چاہے تعلیم میں ہو، تبلیغ کا ہو، کچھ بھی ہو. آدمی اسی لیے ہمارے مشائخ نے کہا کہ جان سے زیادہ ایمان کا بچانا ضروری ہے. جسمانی بیماری سے زیادہ روحانی بیماری کا علاج کرنا. کبھی کبھی جسمانی بیماری میں مریض کو اپنے بیماری کا احساس ہوتا ہے اور وہ علاج کے لیے جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو علاج کرتا ہے اس کا. کبھی ایسا ہوتا ہے مریض سوچتا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن ڈاکٹر کہتا ہے تو بیمار. کس کے بات کا یقین کرو گے، ڈاکٹر کا یا مریض کا؟ ڈاکٹر کا. مریض کہتا ہے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، لیکن ذرا سا کھانے کے بعد ڈاکٹر صاحب یہاں تھوڑا سا جلن ہوتا ہے، سوزش، ارے تجھے ایسیڈیٹی ہو گیا. ڈاکٹر کہتا ہے فوراً اس کا علاج بتاتا ہے تو آپ کھا لیتا ہے، فارغ ہوتا ہے تو شفا ہو جاتا. لیکن بعض بیماری ایسے ہوتے ہیں مریض کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، ڈاکٹر پاگل ہے. مثال کے طور پر کسی کا دماغ بہل جائے، ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ اس کو پاگل ہے. لیکن پاگل کیا کہتا ہے؟ یہ سارے پاگل ہیں، میں اچھا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ تجربے کی بات ہے. تو جب آدمی سیریس ہو جاتا ہے کسی مرض میں، اس کو مرض کا احساس نہیں ہوتا، اس کو پکڑ کے لے کے میڈیکل جاتے ہیں. میں اسی لیے دوستوں سے کہتا ہوں کچھ لوگوں کو جب بیماری کا احساس ہو جاتا ہے تو اپنی اصلاح کی تو فکر کرتے ہیں. اگر اصلاح کی یعنی بیماری کا احساس نہیں ہے
کسی کو حسد کی بیماری ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کو غصے کا مرض ہے، وہ کہتا نہیں میں ٹھیک ہوں، لیکن ہے غصے کا تو وہ علاج کرتا نہیں۔ تو اسی لیے یہ جماعت والے ان کو پکڑ پکڑ کے، کبھی شراب کے اڈے سے، کبھی قبرستان سے پکڑ کے۔ ایک دن میں گیا تھا جماعت جنازے میں، دیکھا وہاں تشکیل رہا، ابھی یہ کیا یہاں تشکیل کا جانتے نہیں حضرت، دل نرم ہے اسی گھڑی کچھ ہو جائے گا، میں تشکیل ہو جائے گا۔ میں نے کہا اچھا اچھا چلو بھائی نیت اچھی ہے، چلو جس طرح۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب انسان جب بیمار سیریس ہوتا ہے نا تو اس کو ایمبولینس میں لے جاتے نہیں لے جاتے کہ وہ جانے کے لائق نہیں۔ تو اسی طرح جب انسان کا دل بیمار ہو جاتا ہے، مجبور ہوتے ہیں جماعت والے پکڑ پکڑ کے مسجد لینے کے لیے۔ وہاں جانے سے کیا ہوتا ہے، ماحول بدلتا ہے تو حالات میں فرق آتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، بعض دفعہ میں کسی کو اللہ گواہ ہے طنز نہیں کرتا کسی جماعت میں، حالات میرے تجربہ بتاتا ہوں۔ ایک آدمی بے نمازی ہے، عام طور پر لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں بھائی اس کو جماعت میں بھیج دو، دیتے نہیں دیتے، جانے سے وہ ماحول میں آ کے انشاءاللہ وہ نمازی ہو جائے گا۔ لیکن میرا تجربہ ہے کہ ایک شخص کو نمازی بھیج دیے، وہ نمازی ہو گیا، اور صرف نہیں میرے آنکھوں دیکھا حال، وہ اتنا بدلا، سر پر اب پگڑی باندھنے لگا۔ مجھے تو اس کے حال پر اشکایا کہ یا اللہ کتنا تو جسے چاہے بدل۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا اعلیٰ۔ پھر جب وہ جماعت سے آیا، نماز کی پابندی کرتا رہا، رفتہ رفتہ فجر کی نماز اس کی قضا ہونے لگی، شروع ہو گیا، دور ہو گیا نا۔ پھر جماعت چھوٹنے لگی، پہلے شیطان جماعت چھڑائے گا تب نماز چھڑائے گا، پھر نماز چھوٹ گئی۔ حال یہ ہو گیا اللہ رحم کرے، پگڑی اتر گئی، پینٹ شرٹ پہ اتر گیا۔ کیا بات ہو گئی، وجہ کیا ہے؟ تو گیا تھا بیچارہ۔ اس سلسلے میں ایک بات عرض کرتا ہوں، حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان کے اندر جو روحانی بیماری ہوتی ہے مختلف قسم کی، کوئی جھوٹ بولتا ہے، فرمایا روحانی مریض ہے نا۔ فرمایا روح کے جسم کے اندر دو قسم کی بیماریاں پائی جاتی ہیں، ایک عارضی بیماری اور ایک اصلی بیماری۔ ذرا میری بات کو اور سے سمجھو، عارضی بیماری اور اصلی۔ ایک شخص گیا ڈاکٹر کے پاس، چاہے ایلوپیتھک ہو، ہومیوپیتھک ہو، یونانی ہو، کہا ڈاکٹر صاحب بخار آ گیا۔ اچھا، سوچا کہا کوئی اور سردی زکام ہے، کھانسی وغیرہ؟ نہیں۔ اب ڈاکٹر سوچنے لگا کہ آخر وجہ کیا ہے، بخار کا کوئی وجہ تو ہوگا نا۔ ہمیں اگر کوئی کہے کہ بخار ہے، فوراً ہم ڈاکٹر کو جانا دور، پیراسیٹامول 500 کھا لو، کیا کہتے نہیں کہ تو پیراسیٹامول کھا لینے سے کیا ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ خیر آواز تو پہنچ رہی ہے۔ تو پیراسیٹامول 500 کھانے سے وقتی فائدہ ہوگا۔ تو ڈاکٹر نے یہ چاہا کہ آخر وجہ کیا ہے، غور کرتا رہا۔ تھوڑی دیر میں مریض نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ایک تھوڑا بھی ادھر نکل آیا۔ کہا دیکھیں دیکھیں۔ تو جب گئے تھوڑا دیکھنے لگے، وہ جب تھوڑا دیکھا تو دیکھا کہ تھوڑا بالکل پک گیا ہے، پیپ ہو گیا ہے۔ اب وہ سمجھ گیا اوہ یہ پھوڑے کی وجہ سے بخار آیا۔ اگر وہ پیراسیٹامول دے گا تو وقتی طور پر بخار اتر جائے گا، لیکن یہ عارضی بیماری کا علاج ہوگا۔ اصلی بیماری کیا ہے؟ پھوڑا۔ مریض گیا تھا عارضی بیماری بخار کا علاج کرنے، ڈاکٹر نے کہا نہیں اصلی بیماری کا علاج ہونا چاہیے۔ تو اس نے کیا کیا، اپنے اسسٹنٹ کو بلا کر اس کو پکڑو، اس کو پکڑے چاقو مار دیا۔ تکلیف تو ہوا، یہاں تک آدمی گالی بھی دے دیتا ہے ڈاکٹر، لیکن ڈاکٹر نے اس کو مواد نکل گیا، خود بخود بخار اتر گیا۔
کیوں؟ نہ اس نے اصلی بیماری کا علاج کیا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مریض گیا تھا عارضی بیماری کا، اور علاج کیا ہو گیا؟ اصلی بیماری کا ہوا نہیں ہوا۔ ٹھیک اسی طرح عام طور پر انسان کے روح کے اندر مختلف بیماریاں ہیں۔ کوئی جھوٹ کا عادی ہے تو کہتے ہیں ہمارے جو روحانی ڈاکٹر یہ سب عارضی بیماری ہے۔ اچھا، کہا اگر وہ غیبت کا عادی ہے، کہا عارضی بیماری، نماز نہیں پڑھتا، عارضی بیماری، کہا وہ شراب پیتا ہے، ہاں عارضی بیماری ہے۔ ارے ہم لوگ کہتے ہیں شرابی آدمی جو ہے پھر اس کے وہ تو گیا دین سے نکل گیا، لیکن بزرگان دین کہتے ہیں کہ نہ یہ عارضی بیماری۔ اچھا وہ جوا کھیلتا کہا تو پھر اصلی بیماری کیا ہے؟ تو جو روحانی ڈاکٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ چونکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، وہ نماز میں کوتاہی کرتا ہے، روزے میں کوتاہی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، طرح طرح کے گناہ میں۔ ایک آدمی ہر گناہ میں تو مبتلا نہیں رہتا۔ فرمایا اصلی بیماری اللہ کا خوف ہے۔ بات سمجھا گئی؟ تو بزرگان دین اس بات کی کوشش نہیں کرتے کہ اس کی جھوٹ چھوٹ جائے، غیبت چھوٹ جائے، شراب چھوٹ جائے، نہیں، کوئی اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ اب ڈائگنوسس ہو گیا نا، بیماری کی تشخیص ہو گئی کہ اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اب یہ اللہ کا خوف کہاں سے ملے گا؟ اگر ڈاکٹر نے ایسا دوا لکھ دیا جو پئی میں ملا نہیں، چنڈی کھول میں ملا نہیں، کٹک جا کے بھی ملا نہیں، کہیں گے ایسا ڈاکٹر رہ کے کیا فائدہ؟ بھئی جب دوا بیماری مرض تشخیص ہو جائے اور دوا بھی تشخیص ہو تب نہ، اور وہ دوا ملے تب نہ کہیں گے کہ ہاں۔ تو میرے بھائی دوا یہ ہے، میں نہیں کہتا، اللہ رب العزت نے اپنے کلام الہی میں فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ آیت اتقوا اللہ اتقوا اللہ۔ پھر یہ ڈر کہاں سے حاصل ہوگا؟ کونوا مع الصادقین، اللہ کے سچے بندوں کی صحبت اختیار کریں، جب جا کے یہ دولت حاصل ہوگی۔ اسی کو شاعر نے کہا نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کے نظر سے پیدا۔ وہ نظر کیا ہے؟ اللہ والوں کی، کہ جس کے صحبت کی برکت سے انسان اللہ والا بن جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو بات سمجھ آ گئی کہ ہم سب روحانی بیمار ہیں اور ہمیں علاج کی ضرورت ہے، اور علاج کا واحد طریقہ جو قرآن کریم میں تقوی حاصل کرنے کا دو ہی طریقہ قرآن کریم میں آیا، ایک تو یہ کہ اہل اللہ کی صحبت، دوسرا قرآن میں آیا روزہ رکھنے سے تقوی حاصل۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر جو روزہ فرض کیا گیا یہ اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ۔ دو ہی چیز ہے، یا اہل تقوی کا صحبت یا پھر روزے کا ہے۔ تو اسی لیے ضرورت پڑتی ہے کہ انسان اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے۔ جب انسان اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے گا تو اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان بلکہ لذیذ تر ہو جائے گا۔ حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اللہ والوں کے صحبت سے صرف گناہ کا چھوڑنا آسان نہیں بلکہ لذیذ تر ہو جاتا ہے۔ اور مثال دیا کہ ایک شخص ملازم ہے کوئی گورنمنٹ کے محکمے میں، اس کو ایک دن 25,000 روپے رشوت مل گیا، بڑا خوش ہو گیا کہ ماشاءاللہ، دل میں سوچا سیدھے جا کے ایک تو بائک بک کر دوں گا، ڈاؤن پیمنٹ دے کے خوشی خوشی گھر جا رہا تھا۔ اچانک اس کو ایک دوست مل گیا، اس کو کہا رک، یہ تو تیزی سے بھاگتا تھا، کہا ذرا رک جا، کہا کیا بات ہے جلدی بول، مجھے جانا ہے۔ کہا تیرے پاس 25,000 روپیہ ہے کیا؟ یہ کیا کیا؟ اس کو ایک چونکا دینے والا، کہا کہ تجھے پکڑانے کے لیے اس میں پولیس والوں نے پلان بنایا ہے کہ تو جو لیا ہے اس میں وہ جو رنگ لگاتے نا، ہاں
اللہ تجھے جزا۔ اب یہ گھبرائے گا کیا کہ وہ 25 مجھ سے جدا ہو جائے، ہے نا، کوئی راستہ نہیں ملا، کیا کیا، اور نالی کے کنارے پیشاب کے بہانے بیٹھ گیا، اور ادھر ادھر دیکھتا ہے کہیں پولیس کی گاڑی نہ آ جائے، اور ادھر پیشاب کے بہانے بیٹھ کے جلدی سے وہ بنڈل نکال کے نالی میں پھینک دیا، پھینک دیا نا۔ اب اس کے بعد بولو اس کو خوشی ہوگی غمی ہوگی؟ جان بچی تو لاکھوں پائے، کہتے نا کہ اللہ تیرا شکر ہے چلو گیا، یعنی گناہ کو چھوڑ کے رشوت کو اب لذیذ تر ہو گیا نہیں ہو گیا، راحت مل گئی نہیں مل گئی۔ تو اسی طرح جب انسان اللہ والوں کے صحبت میں آتا ہے تو وہ گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو میرے